بھائی چھوڑ دو اس کو یار، بہت نماز پڑھی، چھوڑ دے تہجد. وہ کہے گا صاحب یہ چھوٹ نہیں سکتی، سب چھوٹ جائے گا، یہ نہیں چھوٹے. تو یہ کیا ہے؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. کیا اس کا مزہ ہے تمہیں ملا؟ کیا اس کے لیے حلاوت مل رہی ہے؟ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ نہیں صاحب میں نہیں چھوڑ سکتا، میں جان دے دوں گا، یہ نہیں چھوڑوں گا. اور ایسی ایسی اس کی مثالیں ہیں کہ بیان سے باہر ہے. ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ اللہ کے ایک مرید ہوتا ہے، ایک مراد ہوتا ہے. مرید وہ ہوتا ہے جو محنت کر کے اللہ تک پہنچتا ہے. مراد وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں، خود ہی اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ مرید اور مراد کا فرق ہے. یہ تو جو مرید ہو، جو مراد، ایک سے پوچھا حضرت آپ ہم میں سے کوئی مراد بھی ہے؟ کہ ہاں صاحب فلاں شخص مراد ہے. اچھا وہ شخص مراد ہے؟ کہ ہاں. انہوں نے پھر ایک واقعہ سنایا کہ بھائی ایک مراد تھا، وہ اپنے پیر صاحب کے پاس گیا. حضرت بڑا دل چاہتا حضرت اللہ سے ملاقات ہو جائے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا بھائی نبی سے زیارت ہو جائے، بے خواب کے ذریعے ہو جائے، جو بھی ذریعے ہو جائے نبی کی زیارت بہتوں کو انسان کو مطلوب ہوتی ہے. اسی طرح اس نے کہا یا حضرت میرا دل چاہتا اللہ سے ملاقات ہو جائے. میں نے کہا کہ اچھا اللہ سے ملنا چاہتے ہو؟ کہ ہاں. میں ایسا کرو فرض نماز چھوڑ دو. کیسی بات کر رہے ہیں، فرض چھوڑ دو؟ کہ ہاں میں کہہ رہا ہوں فرض چھوڑ دو. ارے حضرت کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ نے کہا حضرت شاید مذاق کر رہے ہیں. وہ نماز پڑھتا رہا کچھ عرصے، پھر تقاضا. یہ تقاضا ایسی چیز ہے جو خود بخود آتی. پھر تقاضا، پھر حضرت کے حضرت آپ سے میں نے کہا حضرت بتا دیں حضرت میں اللہ نہیں چاہتا اللہ سے میری ملاقات ہو جائے. میں کہنا تو میں نے بتایا نماز چھوڑ دو فرض. حضرت کیوں آپ؟ اچھا چھوڑیے بس چھوڑیے. اکثر ہم ایسی باتیں کرتے ہیں. پھر کچھ عرصے بعد پھر تقاضا شدت پکڑا. حضرت آپ لیکن ارے میں تمہیں کہہ رہا ہوں نماز چھوڑ دو فرض، اور میں کیا بتاؤں؟ انہوں نے کہا حضرت کہہ رہے ہیں نماز فرض چھوڑ دو. کیا ایسا کرتا ہوں میں سنت چھوڑ دیتا ہوں. فرض تو نہیں چھوڑوں، سنت چھوڑ دیتا ہوں. اب وہ سنت چھوڑ کر عشاء کے سو گئے. خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. ارے بھائی ہمارا تمہارا کون سا ایسا معاملہ ہو گیا تو تم نے ہماری سنت چھوڑ دی؟ کون سی ایسی بات ہوگی تم نے ہماری سنت کیوں چھوڑ دی؟ کہ ہڑبڑا کے اٹھا سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، فوراً نماز کو سنت کو ادا کی. اور حضرت کے بعد جب حضرت معاملہ یہ ہو گیا، آپ نے کہا تھا فرض چھوڑ دو، میں نے تو صرف سنت چھوڑی تھی. تو نبی میرے خواب میں آ گئے. انہوں نے کہا اگر تم فرض چھوڑ دیتے تو اللہ تمہارے خواب میں آ جاتا. تم مراد ہو، تم اللہ کے پسندیدہ ہو. تم اگر فرض چھوڑتے تو اللہ آگے پوچھتا کہ بھائی کیا بات ہے تم نے ہماری فرض کیوں چھوڑ دی؟ تمہاری اللہ سے ملاقات ہو جاتی. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں. یہ وہ دولت ہے جس کو انسان پھر چھوڑتا نہیں. ارے بھائی یہ دولت اپنا کے دیکھو، مزے کرو گے بتا رہا ہوں. جو لوگ بھی اپنایا میں کہہ رہا ہوں اللہ نے ان کو ایسی حاکمیت عطا فرمائی، ایسی بادشاہ جس کی تم سوچ سکتے. دلوں میں حکومت عطا فرماتے ہیں، دنیا کو، تمام دنیا کو اس کے تابع کر دیتے ہیں. تم تو ہو سکتا ہے کہ دو چار آدمی کو تابع کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں جا رہے ہیں بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے بتا رہا ہوں زندگی میری گزری ہے اسی 10 کی سیاحی میں. والد صاحب کے پاس پہلے بھی جاتا تھا، پھوٹے تھے، 4 آدمی جانتے تھے، 4 سلام کیا، بس ختم. اب اللہ تعالیٰ نے تو تبدیلی لائے تو وضاقت، لباس، پوشاک، ہر چیز بدل گئی. اب گھر سے نکل نہیں رہے کہ 2 آدمی پہلے ہی کھڑے ہیں باہر، حضرت دعا فرما دو. ابھی وہاں سے گاڑی میں بیٹھے نہیں ہیں، جا کے اس پہ روکی، کیا نام ہے، سگنل پہ. اب جو گزر رہا حضرت وہ ٹھیلے والا حضرت دعا فرما دیں. ارے بھائی حضرت سلام علیکم، جو جا رہا حضرت سلام علیکم اور دعا فرما دیں. اور وہاں سے چلے تو کہاں تک معاملہ گیا. تو بھائی جس چیز کے لیے تم سوٹ پہن رہے ہو، یہ بوٹ پہن رہے ہو، یہ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو، کس عزتی کے لیے کر رہے ہو؟ ارے احمق اس میں عزت تھوڑی ہے. عزت تو اللہ کی باتوں پر ہے، عزت تو نبی کی سنت میں ہے. کر کے دیکھو. میں کہہ رہا ہوں کر کے دیکھو. میں کیا کہہ رہا ہوں، جب اللہ ہی کہہ رہا ہے تو پھر میرا کہنا کیا ہے یار. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے اس حواس باختگی سے باہر آنا ہے. سب سے پہلے یہ عقلیں معوف ہو چکی ہیں، اس بات کو سمجھنا ہے. اور یہ بات کون سمجھائے گا؟ اللہ ہی سمجھائے گا. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اسی لیے، اپنی اصلاح کے لیے. اللہ جانتا ہے یا اللہ میں آیا ہوں اسی لیے. یہاں کوئی دنیاوی مقاصد نہیں ہے، یہاں میں صرف اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں. اور یہ اصلاح اللہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے. جب اللہ اصلاح کہتا ہے کہ اس کے اندر کن ہو جا، اس کی تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. اس کے وضع خطا، اس کے لباس پوشاک، اس کی سوچ فکریں سب بدل جاتی ہیں. ورنہ کچھ بھی نہیں بدلے گا، تمہارے عمل سے کچھ نہیں بدلنا. اور یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ چیز ہے جو بار بار عرض کر رہا ہوں،
اس کی مثالیں حدیثوں میں بھری پڑی ہوئی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ شاید کام کریں گے تو مسئلے حل ہوں گے. کچھ مسئلے حل نہیں ہوں گے. بچیوں کی شادی، بڑے بچیوں کو بہت پڑھا دیں گے، بڑے کچھ بھی شادی نہیں ہو رہی، بچہ پیدا نہیں ہو رہا، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، نوکری. اللہ معاف کرے، کس کس چیز کے بارے میں بتاؤں، جائزہ تو لو. بیماریاں ایسی آگے پڑی ہوئی ہیں، المان الحفیظ. لیکن ہم اور آپ تبدیل جب تک نہیں ہوں گے، اور سوچ سب سے پہلے اس چیز سوچ کو بدل. وہ کیا ہے؟ ففر اللہ کی طرف. اور یہ وہ ذرائع ہیں 3 بتا دیا میں نے، کہ سب سے پہلے اللہ سے 2 رکعت نماز نفل روز کا معمول بناؤ. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں کہتے ہیں بھائی یہ نہیں ملے گا. کیوں؟ کہ بھائی یہ تمہارے لیے خرابی ہے. بھائی ایسے ہی ہے نا بھائی، اللہ نے ہم نے مانگا، اللہ نے دیا نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہماری بہتری جانتے ہیں، ہے بھائی اس لیے نہیں دیا. اب بتاؤ جب اللہ سے تم اللہ کو مانگ رہے ہو، اس میں بہتری کیا؟ اللہ کہے گا نہیں صاحب یہ تمہارے لیے بہتری نہیں ہے. سوال ہی پیدا نہیں، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہے. ہم تو اللہ سے اللہ ہی کو مانگ رہے ہیں، تو یہ کیا؟ اللہ کہے گا نہیں بھائی سوال اللہ ضرور دے گا، ضرور دے گا. اس وقت تک تمہاری موت نہیں آئے گی جب تک تمہیں دے گا نہیں. بتا رہا ہوں میں یہ بات، تمہاری ہر چیز بدل جائے گی. تو یہی تو عرض کر رہا ہوں. تو بھائی تم صرف سے پہلے تو اللہ سے مانگو، اور دوسری چیز میں نے کہا صحبت اختیار کر لو. تیسری چیز جائزہ لیتے رہو، خود بخود شکر کا مقام آتا چلا. یا اللہ تیرا شکر ہے، پہلے میں نماز ہی پڑھتا آج نماز پڑھ رہا ہوں. یا تیرا شکر ہے، پہلے میں سنت کے خلاف کرتا تھا سنت کے، آج میرا پیر ہے سیدھا پیر الٹا. بس شکر پہ شکر، شکر پہ شکر نکلتا جائے گا. جہاں غلطی ہو یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، یا اللہ مجھ سے ہو نہیں پا. ارے بھائی شکر استغفار، آپ کی خود بخود چیزیں بڑھتی چلی گئی، اور آپ کا جو نفس ہے وہ مرتا چلا گیا، ختم ہو گئی. تو مشکل کیا ہے؟ اس فارمولے پہ آپ عمل کر لیں جو کوئی مشکل نہیں ہے. وہ سوتے ہوئے کرو، وہ چلتے ہوئے کرو، وہ گھر کے اندر کرو، کہیں بھی کرو بھائی، اس کے لیے کوئی مزید شرط نہیں ہے. لیکن یہ ضرور کرو جو میں عرض کر رہا ہوں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری تقدیر اللہ بدل دے گا.